وہ سب کہیں گے کہ نفسی نفسی، اے اللہ بچا دے ہمیں، اللہ بچا دے۔ ہم سب کا کیا عالم ہو۔ تو وہ 50,000 سال کا دن فرمانے لگے کہ وہ اس کا مومن کے لیے جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے محشر کے میدان میں وقت ایسے گزرے گا جیسے صبح کے 2 رکعت سنت ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے 5 منٹ اور لگا لو۔ پھر محشر کے میدان سے کس طرف جانا ہے؟ سفر پھر کیا ہے محشر سے میدان سے؟ پھر آگے پل صراط ہے، جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے باریک ہے، یہی سننے میں آیا ہے۔ 1500 سال کا رستہ ہے، عمومی جو بات کہی جائے، اور جہنم سے اوپر بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر کنڈے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ کٹ کٹ کے، اس کی کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی میں عملوں کی نور کو لے کر جائے گا اس کے لیے وہاں پہ روشنی ہوگی، اور کسی کی روشنی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گی۔ آتا ہے نا قرآن میں آتا ہے، یہ کہیں گے ذرا ایسا ایسا چلو تمہاری روشنی میں ہم بھی چلے جائیں، تو وہ کیا کہیں گے، جواب کیا دیں گے کہ یہ تو یہاں نہیں ملتی بھائی، یہ تو دنیا سے لانا پڑتی ہے۔ یہ کہاں سے لانا پڑتی ہے؟ دنیا سے لانا پڑتی ہے۔ اور اس بات کے کرتے ہی ان کے اور اس کے بیچ کے اندر ایک دیوار کو لگا دیا جائے گا اور وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے یہ 1500 سال کا رستہ کیسے، جیسے بجلی کی چمک کی طرح ایسے۔ تو کہا بجلی بہت تیز رفتاری سے چلتی ہے، تو کہا کہ چلو یہ 5 منٹ یہ لگا دو۔ تو فرمانے لگے کہ مومن کے لیے مرنے سے جنت تک کا سفر 15 منٹ کا کر دیں۔ لیکن کس کا ہوگا؟ جس نے اپنی زندگی ایمان ہمارے صالح پہ گزاری۔ اس کی زندگی کی محنت کس چیز پر تھی کہ کیسے اپنے عملوں کو بڑھیا سے بڑھیا کر کے پیش کرے اللہ کی ذات علی کی۔ دیکھو عمل کرنے کی بات نہیں کی، احسن عملہ کی بات کی، تاکہ عملوں میں کیا ہو، محنت ہو، نماز کے اوپر محنت ہو، ذکر کے اوپر محنت ہو، تلاوت کے اوپر محنت ہو، تاکہ ان عملوں کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے۔ بھائی دوستو دیکھو، اگر عمل پر محنت نہیں ہوگی تو عمل سے مایوسی پیدا ہو۔ عمل پر محنت نہیں ہوگی، عمل سے مایوسی پیدا ہو۔ کیسے؟ کہیں گے جی مولوی صاحب آپ سے سنا تھا جی کہ وہ جو بھی عمل صلاۃ الحاجت پڑھ لو، جو بس پورا ہو جاتا ہے، کام پورا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کہیں نہیں۔ کیوں؟ عمل پر محنت نہیں ہے۔ اب یہ سوچے کہ جو عمل پر محنت کر رہا ہے تو کیا سوچے گا کہ وضو میں کہاں کمی ہے، اس وضو کو اچھے طریقے سے کروں، نماز کی ادائیگی میں کہاں کمی رہے گی، نماز کی ادائیگی کو ٹھیک کروں۔ اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات علی کا وعدہ نماز پر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر وعدہ ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات علی کے وعدے نماز کے اوپر جو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ نماز کے اوپر ہے۔ جس کی نماز جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہوگی، اتنا ہی اللہ پاک کی ذات علی کی دنیا اور آخرت کے وعدوں کو پورا کرانے والی، اور وہ کیا ہوگی، وہ محنت سے بنے گی۔ لیکن ہماری 20-30 سال کی نماز اسی طرح ہے یا نہیں ہے جس طرح پہلے تھی؟ اسی طریقے سے دھیان کے اعتبار سے، اور جو ہے وہ اکثر یہاں پہ ساتھیوں سے مذاکرہ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو اس میں پوچھتے ہیں بھائی تھوڑا سا ویسے اس کے لیے کہ نماز کے 100 بڑے مسائل، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، مکروہات، یہ سارے ملا کے 100 باتیں بنتی ہیں۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ 100 باتیں نماز کی کس کس کو آتی ہیں، تو 2-4 کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں، مجمع ہم بیٹھے ہوئے ہم دیکھ لیں، یہ وہ 100 باتیں جس کے بغیر، دیکھو نا، مکروہ وہ عمل ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب اس کی نماز جیسا عمل جو اللہ کی رضا والا عمل ہے، وہ مکروہ کے ساتھ کیا جائے گا تو اس نماز کی بات مانگی گی دعا مقبول ہو جائے گی، یا اس میں سنتیں چھوٹ رہی ہیں، یا اس میں واجبات چھوٹ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو محنت، عمل کی محنت سے عمل بنتا ہے، عمل کی محنت سے عمل بنتا ہے۔ اور اگر عمل کی محنت نہیں تو عمل سے پھر مایوسی کہ بھئی وہ عمل تو ہم نے کیا لیکن اس سے ہوا کچھ نہیں، تو بھئی وہ عمل جو محنت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ بنایا جائے، اس عمل کے اوپر اللہ پاک کی ذات علی کا وعدہ۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی ذات علی نے زندگی جو ہمیں دی محنت کے لیے دی،
اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں اللہ پاک کی ذات علی نے بھیجا، اسی بات کے لیے، محنت کے لیے بھیجا. انبیاء کی محنت کہ اللہ پاک کی ذات علی کے ساتھ تعلق بنے. سارے نبیوں کی دعوت کی بنیاد 3 بنیادیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کی معرفت کرانا، کہ اللہ کی ذات علی کے ساتھ کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کو انسان پہچانے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے پہچان کر اللہ کی اطاعت کے راستے سے اس کے ساتھ تعلق کو پیدا کرے. ٹھیک ہے. اب دیکھو کیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات علی فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر. اب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے یا اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ پاک کی ذات علی کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اس کی تو بے شمار مخلوقات، اس کی تصویر کے لیے، اس کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، اس کی حمد کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے اور اس کو چرچرانے کا حق ہے. کیوں؟ کہ بالشت برابر جگہ بھی آسمان کے اوپر ایسے نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. سارے بھرے ہوئے. تو اللہ پاک کی ذات علی کے ساتھ کا تعلق کو پیدا کرنا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا، ٹھیک ہے، اس کی اطاعت کے راستے سے اس کے ساتھ تعلق کو بنانا، اس کی محبت کو دلوں میں قائم کرنا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ کل قیامت کے دن دلوں کو چیر کر اس کے اندر اللہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس کی محبت بھری ہوئی. اور بقول ایک ساتھی کے کہ ہمارا دل تو پنسار کی دکان ہے، ہزاروں آئٹم بھرے ہوئے، ہزاروں آئٹم. اور دل کیا ہے؟ قلب المومن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات علی کا عرش ہے، اس کا مسکن ہے، اس کا قیام کی جگہ ہے. یہ دل اللہ کی ذات علی کی تجلیات کی گزرگاہ ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات علی کی تجلیات کی گزرگاہ ہے یہ دل، مومن کا دل. اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ دل 4 طرح کے ہیں. دل کتنے ہیں؟ 4 طرح کے. ایک اوندے دل، اوندے دل، منافقوں کے دل، جو صحیح سمجھ کر بھی صحیح کو نہیں مانتے. دوسرے دل غلاف آلود، غلاف پڑے ہوئے، پردے پڑے ہوئے جن پہ، کافروں کے دل. اور تیسرے دل منور دل، انبیاء کے دل، نورانی روشن دل. اور چوتھے دل مخلوط دل، ہم آپ کے دل، کہ کبھی نورانی تو کبھی ظلمن. بندہ ایک گناہ کر دیتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ سیاہ دھبا اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے. سچی توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر سچی توبہ نہ کرے تو دوسرا نقطہ، دوسرے گناہ سے کرتے 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 دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس میں خیر کی کوئی رغبت باقی نہیں رہتی. تو مخلوط دل محنت کر کے، ماحول کی برکت سے محنت کر کے منور بنائے جائیں. جب آدمی ایمان کے اوپر محنت کرتا ہے اور اللہ پاک کی ذات علی کی معرفت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات علی اس کے دل کو منور کرتے ہیں، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. کتنا روشن ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس دل کی روشنی کے مقابلے میں سورج بھی سیاہ ہو جائے جو اس ایمان والے کے دل روشن ہوتا ہے. تو محنت کر کے سب سے پہلے کیا ہے؟ انبیاء کی بات کہ محنت کر کے سب سے پہلے اللہ کی معرفت کو، اللہ کے یقین کو حاصل کیا جائے، اللہ کی ذات علی کے ساتھ کے تعلق کو پیدا کیا جائے، ٹھیک، اللہ کے ساتھ محبت کو قائم کیا جائے. عمل اللہ کے شوق میں. اور اخلاص کی ادنا کیا ہے؟ اخلاص کی ادنا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ کے لیے عمل کرے. یہ اخلاص کی ادنا درجہ ہے. ادنا، اس سے نیچے تو کیا ہے؟ اس سے نیچے تو شرک شروع ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے نہیں کرے، کسی اور کو شامل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، کا آدمی بالکل سارا عمل اللہ کے لیے کرے، سارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، لیکن ذرا سی بات دل میں ہو کہ چلو کچھ لوگ بھی اچھا کہہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لوگوں کے حوالے کر، اس کو قبول نہیں کر، شائبہ بھی نہ ہو شرک کا. تو اخلاص کی ادنا کیا ہے؟ یہ آدمی
صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرے. اور اخلاص کی اعلیٰ کیا ہے کہ آدمی اللہ کی محبت و شوق میں عمل کرے. محبت و شوق, خوشی خوشی کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. عمل کرنا بھی ہے لیکن عمل میں اللہ کی محبت کو بھی پیدا کرنا ہے. صحابہ جا رہے تھے نا, تو ایک آدمی جو ہے وہ دھول اڑ رہی تھی, تو ہوگا کوئی ڈسٹ الرجی, اس کو بھی ہوگی شاید, تو وہ جو ہے وہ دور سے ذرا یعنی اپنے ناک کو چھپا کے تو پوچھا بھئی آپ کیوں, کہ جی یہ دھول ہے. تو فرمایا کہ یہ تو بتایا کہ جس بدن کے اوپر یہ پڑے گی اس بدن کے اوپر تو جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیں گے. اب وہ پہلے والوں نے جو سب سے لشکر پہلے چل رہے تھے اور وہ لشکر کے پہلے والوں سے پوچھا, آخر والوں نے پہلے والوں سے کیا بات ہوئی, تو اس نے سب کو سنانے کے لیے کہا کہ یہ بات ہوئی کہ جو اللہ پاک کی ذات علی کے رستے کا گرد و غبار جس کے بدن پر پڑے گا اس پر اللہ پاک کی ذات علی جہنم کے دھوئیں کو بھی حرام کر دیں گے. تو فرمایا اتنا غبار اڑا کہ اس سے پہلے اس نے کسی لشکر میں اتنا غبار کسی نے اڑتے ہونے دی. تو محبت اور شوق میں عمل کرنا, ہاں کہ اللہ راضی ہو جائے. صحابہ کی جو دعا تھی نا کہ دو جنگ کا صبح وقت ہے اور دو آپس میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ کل کو بہادر دشمن سے مقابلہ کر اور مجھ پہ حملہ کرے, میں اس پہ حملہ کروں اور پھر میں جو ہے اس کو مار دوں, اس کی غنیمت کو حاصل کروں. اور دوسری عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ کل میرے بہادر دشمن سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے شدت پہ حملہ کرے, میں اس پہ حملہ کروں اور پھر وہ مجھے قتل کر دے اور پھر میرے ناک کان کب سب کاٹ لے. اور کل قیامت کے دن جب تیرے پاس تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور تو پوچھے مجھ سے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کدھر گئے, تو میں کہوں کہ اللہ وہ تو تیرے رستے میں کاٹ دیے گئے, اور تو کیا کہ ہاں 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 میرے رستے میں کاٹ دیے, میرے رستے میں کاٹ دیے. کہ اللہ کی محبت میں عمل, شوق میں عمل. اس لیے میرے دوستوں, اور دوسری چیز کہ آخرت کی, نبیوں کی محنت میں آخرت کا یقین, ہم شک میں نہ رہیں. ایسا فرماتے تھے نا کہ ہم جب پڑھتے تھے کالج میں تو کہ کوئی کہتا تھا جنت ہے, کوئی کہتا تھا جنت ہوگی, جنت ہے ہوگی, اس چکر میں پڑھ رہے تھے. تو کل مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ اس کی مجلس میں جب پہلی دفعہ میں گیا, عصر کی نماز کا وقت تھا, تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز میں سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہوئے جو پیچھے مڑ کر بیٹھا تو کہا اوہ واہ 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 واہ, کیا ہی خوبصورت ہے جنت اور کیا ہی میٹھا ہے اس کا پانی اور کیا ہی خوبصورت ہے اس کی عورتیں موٹی موٹی آنکھوں والی. تو کہا جب یہ کہا تو میں نے دل میں کہا کہ یار جنت تو ہے, ہوگی والی بات نہیں تو ہے موجود. اور پھر کہا استغفر اللہ جہنم, اوفو کتنی سخت جگہ ہے اور کتنی سخت ہے اس کی آگ اور کتنے بڑے ہیں اس کو بچھو جو حچر کے برابر ہوں گے اور وہ بڑے بڑے سانپ جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہوں گے. تو کہا میں نے کہا جہنم تو ہے. تو یقین عمل کی بنیاد کہ عمل صحیح ہوگا, جو آخرت کی یقین کی بنیاد, ٹھیک ہے, آخرت کا یقین کہ میں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے, پائی پائی کا پل پل کا حساب دینا ہے اور راتوں اور دنوں کا حساب دینا ہے اور تنہائیوں اور مجلسوں کا حساب دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو پورا دیکھنے والا ہے اور اس نے پورا ایک نظام بنایا ہے, لا یغادر صغیر ولا کبیر, کہ ایسے لکھنے والے مقرر کر دیے کہ جو نہ چھوٹی بات کو چھوڑتے نہ بڑی بات کو چھوڑو, سب کو لکھ دیتے ہیں کتاب, اور اس کتاب کو ہر آدمی کو پیش کر دیا جائے گا, خود اپنی کتاب کو پڑھے. تو یہ بنیاد ہے ہماری. اور عمل کی قیمت انبیاء بتاتے تھے کہ دنیا کی زندگی میں تو آدمی کو مال اسباب چیزیں قیمتی نظر آتی ہیں, عمل بے قیمت نظر آتی ہے. کہو سب کو سبحان اللہ, اور میں ایک سبحان اللہ کے اوپر جو اللہ پاک کی ذات جنت میں درخت لگا دیتے ہیں, اس کا تنا سونے کا بنا ہوگا اور اس کی شاخیں چاندی کی بنی ہوگی اور اس کے اوپر جو پتے ہوں گے وہ ہیرے جواہرات کے ہوں گے. اور اگر 7 آسمان زمین کو گولا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو جیسے ایک بڑے درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا پرندے کا گھونسلہ ایسے معلوم. تو بتاؤ یہ سبحان اللہ کی قیمت 7 آسمان زمین مل کر ادا کر سکتے, یا 7 آسمان زمین کی قیمت یہ دنیا میں ادا کی جا سکتی؟ عمل قیمتی ہے, عمل قیمتی.
آج ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے زمین آسمان کے سارا بیچ اللہ پاک نور سے بھر دیتے، اور کل قیامت کے دن اس کو ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مشابہ چمک رہا ہوگا، اور اس سے زیادہ وہ عمل کرنے والا وہی ہوگا جو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھے۔ تو دنیا کی زندگی عمل قیمتی، عمل قیمتی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سارے نبیوں کی یہ محنت تھی۔ ہمیں اپنے زندگی کی دوڑ کا رخ سمجھائیں، ہمیں منزل سمجھائیں۔ ہم دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، آخرت کی طرف جانے والے ہیں، ٹھیک؟ ہم نے کن چیزوں کو ساتھ لے کر جانا ہے؟ ٹھیک ہے، عملوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور اس عمل کو اللہ پاک کی ذات علی کون دیکھے گا؟ اللہ کی ذات علی جانچنے والے۔ محنت کا رخ پتہ ہے کن چیزوں پر محنت کریں؟ دنیا کی مادی اسباب اور چیزوں کو جمع کرنے پر، یا اللہ پاک کی ذات علی کی راضی کرنے والے عملوں میں لگنے پر اپنے آپ کو خرچ کریں۔ بہر دوستوں بزرگوں، اس دھوکے سے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے کی زندگی میں جس نے نکالا وہ کامیاب، اور خدا نہ خواستہ اگر جس کے اوپر موت کے اوپر یہ دھوکہ کھلا تو اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اس سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو موت کے اوپر اس کے اوپر دھوکہ کھلے کہ میں نے تو اپنی زندگی کو ضائع کیا۔ اس لیے بھائی دوستو، یہ کتنی قیمتی زندگی۔ پھر اللہ پاک کی ذات علی نے آخری بات ہے، اللہ رب العزت کی ذات علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، سارے دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا، سارے دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ساری دنیا والوں پر محنت کرنے والا بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں اور زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی 63 برس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی زندگی 23 برس کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اللہ رب العزت کی ذات علی نے نبیوں والے کام کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ جیسے نبیوں کو نبی بنایا کس نے؟ اللہ نے، ایسے امت کو اس کام کے لیے منتخب کس نے کیا؟ اللہ نے منتخب کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے ذریعے سے اجتماعی طور پر پوری امت کو اپنی محنت سمجھائی، اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کے ذریعے سے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محنت کا مقصد تھا، وہی ہم سب کی زندگی میں، وہی ہماری سب کی محنت، وہی ہمارا مقصد۔ یہ امت مبعوثہ ہے، امت مسئولہ ہے، امت مرحومہ ہے، اللہ کی رحمت سے نوازی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے پوری انسانیت کے بارے میں پوچھا جائے۔ ساری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو ہدایت ملے، اس کے لیے اللہ کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علی نے اس امت کو اسی محنت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت موقوف کس کے اوپر ہے؟ امت کی محنت کے اوپر رکی ہوئی ہے، موقوف ہے۔ محنت کرنا انسانیت کی ہدایت کا سبب ہوگا، اور محنت نہ کرنا انسانیت کی ہدایت سے محرومی کا سبب ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں مبعوث کیا، بھیجا ہے ہمیں سب کے لیے، ان کو زندگی کا مقصد سمجھانا۔ دیکھو 8 ارب کے قریب انسان ہیں، اس میں 5.5 ارب تو ایسے ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے۔ 2.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی حالات کہ 95% مسلمان تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانا اور ان کی زندگی کا مقصد سمجھانا، یہ اس امت کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے، اس کو چنا گیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی دوستوں بزرگوں، تبلیغ اور دعوت کی محنت اللہ نے کرم کیا امت کا، یعنی پہلی صدی کے اندر امت نے کام کیا ہے، اور اللہ پاک کی ذات نے اس محنت کا نتیجہ یہ دکھایا کہ موجود دنیا میں اللہ پاک کی ذات نے دین کو زندہ کیا۔ جتنی موجود دنیا چند سالوں کے اندر، یعنی 100 سال کے اندر جتنی موجود دنیا تھی، سب دنیا کے اندر اللہ پاک کی ذات نے دین کو زندہ کیا۔ اب بھائی دوستوں بزرگوں، جیسے پہلی حضرت فرماتے ہیں نا کہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرے دین کو پہنچایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حجۃ الوداع میں فرمایا تھا نا، حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ گواہی کس چیز کی تھی؟ کہ کل قیامت کے دن یہ گواہی ہے کہ میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ سے پوچھا جائے گا
تو صحابہ اپنی قبروں کو گواہ بنائیں. امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 5.5 لاکھ کے قریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور ان میں سے صرف 10-12 ہزار کی قبریں حجاز مقدس میں ہیں، باقی سب کی قبریں پوری دنیا میں، سب کی قبریں پوری دنیا میں. تو صحابہ اپنی قبروں کو گواہ بنائیں کہ ہم رہنے والے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے، اور ہماری قبر یہاں سکھر میں بنی ہوئی ہے، میر پور خاص میں بنی ہوئی ہے، بنوں کے اندر بنی ہے، کابل کے اندر بنی ہے، کینٹن کے اندر بنی ہے، اور جنوبی فرانس کے ساحل کے اوپر، جنوبی فرانس اس کا ساحل کے اوپر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور مراکش میں اور تیونس میں الجزائر میں صحابہ کی قبریں، اور سوڈان کے اندر صحابہ کی قبریں، اور شام کے اندر صحابہ کی قبریں، اور اردن اور یمن کے اندر صحابہ کی قبریں، اور لبنان کے اندر، فلسطین کے اندر صحابہ کی قبریں. بھائی اور دوستوں بزرگوں، ساری دنیا کے اندر، روس کے اندر مقبرہ 40 کا مقبرہ، فرمایا کہ اس روس کے اندر 40 صحابہ کی قبر، اور کابل کے اندر صحابہ کی قبر، اور پشاور کے اندر صحابہ کی قبر. تو صحابہ اپنی قبروں کو گواہ بنائیں. اور جب ہماری باری آئے گی تو بھائی دوستو ہم کیا کریں؟ ہم سے بھی پوچھا جائے گا. اور ہماری صلاحیتیں کدھر؟ ایک یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں لگا کے دنیا کے مالی اسباب چیزیں جمع کر لی، اور ایک ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ایسے خرچ کر لیا کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا آدمی ذریعہ بن جائے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ میں فخر نہیں کرتا اس بات پر، لیکن لوگ اپنے پیچھے لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور میں اپنے پیچھے ملکوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں. ایسی محنت آدمی کر لے کہ جس سے پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جائے، ان کے رخ کے اوپر آنے کا سبب بن جائے. تو جو اس طریقے پر محنت کرے گا، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشر کے میدان میں یوں اکٹھا ہو کہ جن کی زندگی کی خواہشیں دلوں میں رہ گئی، اور مشرق سے آئے اور مغرب میں چلے گئے، اور مغرب سے آئے شمال میں بھیج دیے گئے. فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص شمار ہوں. اللہ پاک کی ذات علی کے چہروں میں نبیوں کا نور چمکائے گا، اور اللہ پاک کی ذات علی ان کو کل قیامت کے دن شفاعت کا حق دے دے گا، اور نبیوں کی کرسیوں کے بعد ان کی کرسیاں سجائی جائیں گی. فرمایا جن کے اوپر صرف مہر نبوت نہیں ہوگی، اور لوگ جیسے لوگ انبیاء علیہ السلام امتوں کی سفارش کریں گے، یہ بھی فرمایا دوستوں اپنے دوستوں کی اور اپنے علاقے والوں کی ان کی سفارش کر کر کے ان کو جہنم سے جنت کی طرف لے کر جائیں گے. یہ اعزاز کی بات ہے. اللہ سے فرماتے تھے کہ محنت کر لو، کل قیامت کے دن عزت و شرافت کے ساتھ پکارے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنے والے، فرمایا کل قیامت کے دن بہت سے لوگ چلے، انبیاء کے نور اور ہوگا، امتوں کا نور اور ہوگا. لوگ پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی دین کی محنت کو کیا ہے. تو جتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اتنوں کو ساتھ جنت میں لے کر جائے. یہ اعزاز کی. تو کون کون اس کی نیت کرتا ہے بھائی؟ ایک یہ کہ ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو یہاں ضائع کر دیں اور چلے جائیں، کچھ بھی ہاتھ میں. اور فرمایا کہ جو اس اپنے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس محنت کا ذمہ دار سمجھ کر، کام والا سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا، اور اپنی محنت کے رخ کو بدل کر دنیا کی طرف سے اس محنت کے اوپر اپنی پوری صلاحیتوں کو خرچ کرے گا، اللہ پاک کی ذات دنیا کی زندگی میں اس کو ہدایت کے اعلیٰ منصب پر پہنچائیں، اور اللہ پاک کی ذات اس کو سبب ہدایت بنائیں گے، اور اللہ پاک کی ذات نبیوں کی طرح اس کی پرورش کریں گے، اور اللہ پاک کی ذات انبیاء کی طرح اس کی مدد کریں گے. ہر دور کے اندر جیسے مدد. تو یہ ہے عزت کی بات، شرافت کی بات. ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے نا، کہنے لگے کہ چین کے ہمارے ساحل کے اوپر ہماری تشکیل ہوئی، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شہر کا جو ہے نا، اس شہر کا نام اس میں زیتون آتا تھا. تو کہ یہاں پہ سارے مسلمان تھے، تو کہا ہم وہاں پہ چلے گئے، 4 کے ساتھ ہماری جماعت تھی، ہم وہاں پہ چلے گئے تو 3 دن تک ہم پھرتے تھے، ہمیں کوئی مسلمان نظر نہیں. تو بڑے پریشان ہو گئے کہ سنا تھا کہ سب مسلمان. ہم نے ان کی لائبریری میں گئے، لائبریری میں پڑھا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ صحابہ آئے تھے، اور سارا شہر مسلمان. تو کہا 3 دن کے بعد ایک آدمی وہاں کا مقامی تھا، بیجنگ سے آیا ہوا تھا، وہ بھی وہاں پہ. تو اس نے کہا تم 3 دن سے ادھر پھر رہے ہو اور پریشان نظر آ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے اسے بتایا کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ مسلمانوں کا شہر ہے، اور یہاں پہ ہمیں کوئی مسلمان ابھی تک نہیں ملا. تو وہ اپنے ساتھ ہمیں لے کر چلا گیا، اور اس نے بڑی ایسے بڑے حال دکھائے. اس نے کہا یہ مساجد، بعضوں کو تالے لگے ہوئے تھے، بعض کانفرنس ہال بنے ہوئے تھے، بعضوں کے اندر مارکیٹیں بنی ہوئی تھی، یہ سب مساجد تھی. لیکن یہاں کوئی مسلمان نہیں. ہم بہت زیادہ پریشان ہو، کیا کریں؟ اور اس کی مدد سے ہم وہاں کے مقامی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے ملتے رہے، اور ہم نے محنت کی. اور جو ہے کچھ لوگ 75 آدمیوں نے ہمارے ساتھ سے روزہ ہفتہ چلہ لگایا.
75 आदमी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह, दिन रात मेहनत करते रहे, 75 आदमी। और 5 जो है वहां से नौजवानों को तैयार करके हमने बीजे के एक मदरसे के अंदर भेजा। तो कहने लगे कि दूसरे साल हमने वहां उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो जो आपने बिल्डिंगें देखी ना, सारी जो मार्केटें बनी हुई थी और अस्तबल बने हुए थे, ताले लगे हुए थे, वो सारी की सारी खुल गई और हर मस्जिद के अंदर सैकड़ों नमाजी हो गए। तो डॉक्टर साहब यूं कहने लगे कि कल क़यामत के दिन वो 4 सहाबा पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में। जब उनसे सवाल होगा तो कहेंगे कि अल्लाह, वो चीन का साहिल, बिल्कुल मगरबी साहिल पर, वहां हम जो है आपके दीन को हम लेकर गए। तो फिर वहां हम उठेंगे 4, तो हम कहेंगे कि अल्लाह जब वहां पे तेरा दीन मिट गया और कोई तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा, हम फिर गए और फिर तेरे दीन को वहां पे जिंदा किया। तो ये इज्जत और शराफत की बात है। ये नहीं है कि अपने नाम के ऊपर ये चीजें हम लिखते। इंसानियों की इंसान कितना, अल्लाह फरमाया, मौलाना फरमाते थे कि अल्लाह पाक की जाते, लेकिन इससे बड़ा मकाम किसी का नहीं है कि अल्लाह पाक उस इंसानियत की हिदायत के अंदर अल्लाह इस्तेमाल कबूल कर। इससे बड़ा मकाम किसी का नहीं। सब इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। कौन कौन अज़म करते कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत वाले हैं। हमारा पहला तकाजा क्या होता है? देखो, जिसने 4 मानी, हमारी पहली सीढ़ी तो 4 माह है ना। मुल्कों में तो हम जाएंगे, ये तो हमारी यही बिल्कुल होगी कि हम दुनिया के आखिर किनारों तक जाएंगे। ये तो सबकी नीयत है ना इंशाअल्लाह। अब उसमें क्या है, सबसे पहला तकाजा क्या होता है कि जिस साथी के 4 माह नहीं लगे, वो तो भाई खड़े होकर इस मजलिस में कि हमने 4 माह लगाने, वो तो खड़े हो जाए, हिम्मत फरमा लें जी, खड़े हो जाएं, खड़े। और बहुत अच्छा मौका आ रहा है। कौन सा मौका आ रहा है जी? इज्तिमा का मौका आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आलमी इज्तिमा है। अल्लाह पाक के फजल व करम से ये सआदत अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है। ठीक है, अगर ये हम अभी आवाज लगा रहे हैं ना, साथी खड़े रहे और भी खड़े होते जाएं। जिनके 4 माह नहीं लगे वो खड़े हों। वो माशा, अभी अगर ये आवाज लग रही होती कि जी इज्तिमा है, और कहाँ पर है जी? वो श्रीलंका के अंदर इज्तिमा है, या कहा जाता है कि वो सूडान के अंदर इज्तिमा होगा, और जो है जी 3 लाख रुपया खर्चा होगा, और कम से कम 15 दिन के लिए जाना होता। कितना मुश्किल होता हमारे लिए जाना। ये कितनी सादत खुशी की बात है कि हमारा ये इज्तिमा, कहते हैं जी रायवंड जी आजकल जो 6 घंटे में पहुंच जाता है। भाई 3-4 दिन का इज्तिमा है और 6 घंटे जो है लगेंगे और इतना थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा। तो ये रायवंड का इज्तिमा है भाई। ये हमारे पास क्या है, इस इज्तिमा से